رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو عبادتیں اور جو اللہ تبارک و تعالی نے رحمتیں رکھی ہیں اس کو حاصل کرنے کا موقع دیا ہے. آج ہمارے اعتبار سے یہ 21ویں رات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہوتا تھا وہ معمول خاص طور پر ان 10 راتوں اور 10 دنوں کے تعلق سے اما عائشہ کی روایت کے الفاظ ہیں رضی اللہ عنہا کہ کمر کس لیتے تھے. آپ بتائیے تھوڑا کہ وہ نبی جس کی حرکت جنبش عبادت ہے، جس نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے، اسلام کے لیے ترجیح دی، جس کی ایک ایک حرکت نہیں بلکہ جس کی خاموشی بھی شریعت بن جاتی ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر سے کوئی خاص تیاری کرے. ہاں، وہ نبی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. کہ تیرے رب کی قسم کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے پر دل سے راضی نہ ہو جائے. انہوں نے جو کہہ دیا وہ شریعت بن گئی، انہوں نے جو بتا دیا وہ شریعت بن گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی خود حکم الہی بن گئی. ایسی شخصیت جن کی حرکت جنبش کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں قیامت تک کے لیے ثبت کر دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، بولتے ہیں تو وحی الہی سے بولتے ہیں. ایسی شخصیت کی کیا ضرورت ہے کہ وہ پھر
الگ سے تیاری کریں. لیکن رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس کا حامل ہے. یاد رکھیے بتلانا کس کو مقصود تھا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کچھ کم تھا کیا؟ ان کے آخری نہیں بلکہ عموماً ہی تہجد فرض تھی. علماء متفق ہیں اس معاملے میں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو زائد کر دیا ایک نماز، نفل ہی ہے لیکن آپ کو وہ فرض کے درجے میں ہے، عموماً کبھی نہیں چھوڑا تہجد. پھر آخری عشرے میں اماں عائشہ کی یہ بات کہ وہ کمر کس لیتے تھے، اپنے اہل و عیال کو اٹھاتے تھے، راتوں میں نماز پڑھتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ ہم کو بھی نماز پڑھو، اور خاص طور پر اعتکاف کے لیے اہتمام کرتے تھے، خود بھی اعتکاف میں رہتے تھے اور ازواج مطہرات بھی اعتکاف میں رہتے. یہ تمام اخبار، یہ تمام احادیث کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کم تھی؟ ارے وہ تو وہ ہیں نا جی جن کی عبادت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے مشقت کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے دو مرتبہ پیار سے ڈانٹا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہوتے، یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے. یہ سوچ، یہ فکر اتنی زیادہ آپ کے اوپر طاری ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. ایسا مت کیجئے. تبلیغ میں آپ نے پہنچا دیا، بقیہ یہ لوگ قبول کرنا نہیں کرنا یہ ان کے اپنا معاملہ ہے. آپ نے پہنچا دیا، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں اذان کے لیے، فجر کی اذان کے لیے آتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے، تو دیکھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں مبارک پہ پنڈلیاں ورم کر گئی ہیں، موٹے ہو گئے ہیں، بھاری ہو گئے ہیں. میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے اتنی عبادت کیوں؟ آپ تو وہ ہیں نا جس کے بارے میں فرمایا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ عَلَيْكَ. اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو بتلانا مقصود ہے میرے بھائیوں. اصل میں پیغام تو ٹرپلیکین رائے کی یہ پبلک کو جانا تھا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول نے جب اہتمام کیا ہے تو تم سمجھو کہ ان دنوں کو تم ضائع نہ کر بیٹھنا اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں گزارنا. جہاں تک ہو سکے اپنے کاموں کو، اپنے معاملات کو، اپنے مصروفیات کو اٹھا کے کسی جگہ بند کر کے رکھو. بھول جاؤ، موبائل بھول جاؤ، واٹس ایپ بھول جاؤ، انسٹاگرام بھول جاؤ، یوٹیوب بھول جاؤ، جتنے اکاؤنٹ ہیں بھول جاؤ، جتنے گروم سے نکل جاؤ، سب ختم 10 دن کے لیے. اس حیثیت سے یکسو ہو جاؤ. یہ پیغام دینا مقصود تھا اصل میں قیامت تک آنے والے امت کو کہ جب نبی مکرم و محترم جناب محمد الرسول اللہ جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں وہ یہ تیاری کر رہے ہیں تو گویا کہ تم ہی پیغام دے رہے ہیں، قیامت تک آنے والی اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم کتنا کرنا ہے جو 24 آورز گناہوں میں سال بھر گناہوں میں 11 مہینے گناہوں میں، حتیٰ کہ رمضان کے 20 دن بھی کچھ تیاری نہ کرے تو اے لوگوں اب تو تیاری کر لو. اب بھی نہ کرو گے تو اس سے بڑا بدبخت ترین انسان کوئی نہیں ہوگا. وہ حدیث آپ کو ذہن میں رکھ لیجئے. حالانکہ محدثین نے کلام کیا ہے لیکن مفہوم میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا، آمین 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 کہا، جس میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کیوں کہا تو فرمایا کہ ایک دعا اس میں یہ بھی تھی، جبرائیل نے دعائیں کہ ان میں ایک دعا کہ رمضان المبارک کسی کی زندگی میں آئے اور وہ اللہ کے پاس اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا لے، وہ ہلاک و برباد ہو. جبرائیل نے دعا کی، اللہ کے رسول نے آمین کہا. ہماری زندگیوں میں آ گیا.
50% گزر گیا، بلکہ 50 کے 75 رکھ لیجئے، 25 باقی ہے۔ ایام معدودات، جیسے فرمایا کہ گنتی کے چند دن ہے، بس یوں اڑ گئے 20 دن، کیسے گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہی کھانے پینے، وہی ہنسی مذاق، وہی ہوٹلوں کے چکر، وہی معاملات، کتنی عبادتیں کون کیا ہے؟ اللہ بہتر جانے۔ ہیں اللہ والے بھی بہت سے، سب کے لیے نہیں، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ان پر تنبیہ ہو۔ جہاں تک میرا مسئلہ یہ ہے، درد مندی ان سے ہے، جنہوں نے کر لیا مرحبا، ویلکم، اللہ کے پاس درجات بلند کر لو، کرتے جاؤ۔ ہاں، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہے ان سے اپیل ہے، ان سے درد مندی ہے کہ بھائیو اب تو سدھر جاؤ، اب یہ 10 دن گنتی کے رہ گئے ہیں، اور جانے میں تیزی میں ایسے نکلیں گے کہ پہلے والے 20 دن سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ وقت کیا ہے، پر لگا کے اڑ رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ 21 22 23 24 25 ایسے نکلیں گے کہ باتوں میں اڑ جائیں گے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی آپ کے لیے، ایک ایک لمحہ قیمتی۔ اور تصور کرو کہ کچھ اجتماعی عبادات، انفرادی عبادات کا ایک مجموعہ ہم کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ کو ہم نے پیش کر دیا۔ یہاں کے رہنے والے یا آس پاس کے رہنے والے یا دور دراز ہی صحیح اعتکاف کی شکل میں شامل ہونے والے قابل مبارکباد ہیں، لیکن یاد رکھو جہاں کچھ انتظام ہی نہیں ہے وہاں کیا کریں گے؟ اللہ نے گویا کہ اور رحمت کی۔ یہاں مسجد السلام کے قیام کے بعد ہم سے جو ہو سکتا ہم کر رہے ہیں، ہمارے والنٹیئرز، ممبرز، ہمارے شاگرد اور ہمارے ذمہ دار، ہمارے محبین، جو کچھ اس میں شریک ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی صحت و عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی بھلائی عطا کرے۔ یہ عبادتیں کرنے کے جو آپ کے لیے آسان راہیں ملتی ہیں، ان میں کتنوں کا خون پسینہ لگا ہوا ہے، کتنوں کی درد مندی لگی ہوئی ہے، کتنوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے یہاں کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو ہمیں کیا ہے پیسوں سے سپورٹ کیے، کتنے ہیں جنہوں نے اپنے وقت سے سپورٹ کیا، کتنے ہیں اپنے آپ کے جتنی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اس سے سپورٹ کیا۔ یہ پاکیزہ پن، یہ یہاں طہارت خانوں کا معاملہ، یہاں سے لے کر اوپر تک کے جتنے فیسلٹیز آپ دیکھتے ہیں، میرے شاگرد اور دوسرے جو کچھ بھی معاملات کرنے والے محبین، ان سب کی جو محنتیں ہیں وہ دکھتی نہیں ہے۔ خالی گڑا باجا بڑا میں دکھ جاتا ہوں کہ بہت بڑا کیا ہے بیان کرتا ہوں، اصل تو پیچھے تو یہ گروپ ہے جنہوں نے دراصل اس کو آگے بڑھایا ہے۔ اسی واسطے میں دعا گو ہوں کہ اللہ آج شب قدر کر دے تو کر دے۔ تو ایسے شب قدر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام محبین کو، ان تمام ساتھیوں کو، ان تمام انصار و اخوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی ہر بھلائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول ان پر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ آج کی رات اے اللہ ہم دعا گو ہیں کہ اگر یہ لیلۃ القدر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کر دے اور ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب لکھ دے۔ اگر یہ نارمل لیلۃ القدر نہیں ہے، ایک رات ہے، ویسی ہی رمضان المبارک کی طاق رات، اس میں بھی ہم دعا گو ہیں کہ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور کر دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے قرض میں آسانیاں عطا کر دے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسی راہیں نکال دے کہ ان کے قرض ادا ہو جائیں، ان کے معاملات سدھر جائیں، وہ بچیاں جو شادی کی راہ میں تک رہی ہیں ان کے لیے اچھے رشتے اللہ تبارک و تعالی عطا کر دے، وہ پریشان حال مفلوق الحال لوگ جن کے معاملات سدھرے نہیں ہیں، جو تنگیوں میں گزار رہے ہیں، جن کے جاب کے مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس رحمتوں اور برکتوں والی رات میں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بہترین فیصلے فرما دے، لیکن سب سے اہم ترین ایمان اور اسلام کے ساتھ صحت و عافیت والی زندگی ہم سب کو عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ پہلا سیشن ہے رمضان المبارک کی طاق راتوں کا، جو 20 راتوں سے چل رہا تھا مضمون خیر البشر کے 30 جانثار صحابہ کے عنوان سے۔ جو لوگ ریگولر آ رہے ہیں
ان لوگوں کو معلوم ہوگا ہر دن ایک سیرت مبارکہ آپ لوگوں کے پیش خدمت کر رہا ہوں، اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب رسول اللہ کو جو بنایا تھا رسول کے ساتھی، ان سے بہترین جماعت کائنات میں کوئی نہیں ہے انبیاء کے بعد، اور ان کے ایمان کو، ان کے تقوی کو، ان کی زندگیوں کو جب تک ہم نمونہ نہیں بنائیں گے ہمارا بھی معاملہ ایمان کا مکمل نہیں ہوگا۔ اور جس طرح شیعہ اور بدبخت ترین لوگ جنہوں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لان تان کرنے کی راہ نکالی، ان کا تدارک ہو جائے اور اہل السنہ والجماعہ میں کوئی ایسا نہ بچے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز یا ان کے احترام کے منافی کوئی لفظ کہے۔ یہ اصل میرا مدعا ہے جس کی وجہ سے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں۔ آج جس صحابی رسول کی زندگی ہے یہ بڑی یونیک، اور جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ خاص طور پر وہ مضمون جو مطاعن صحابہ کا ہے، یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وہ غلطیاں جو ان کے بشری تقاضے کے اعتبار سے ہوئے، ان کو لے کر ایک مضمون بنا ڈالا بدبختوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نفرت کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ثابت کریں کہ یہ ایماندار نہیں تھے، یہ فلاں نہیں تھے۔ تو ان لوگوں نے ایسے کچھ غلطیوں کو لے کر جو کہ بشری تقاضوں کے اعتبار سے ہوئے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تذلیل اور گستاخی کرنے کی ایک راہ نکالی۔ ان کے اعتبار سے بھی میں بعض باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ ایسے ہی ایک صحابی کی زندگی پیش خدمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد سب سے پہلی لڑائی جو معرکۃ الکبریٰ کہلاتی ہے البدر ہے، بدر کی وہ لڑائی جو 17 رمضان المبارک میں لڑی گئی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان میں شامل ہونے والے صحابہ جو بھی ہیں ان کی فضیلت ہی کچھ اور ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اس واسطے کہ یہ بائی چوائس نہیں تھا، یہ بائی چانس آ گئے تھے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک قافلہ ہے جو مال لے کر واپس آ رہا ہے، مکہ جا رہا ہے، مشرکین مکہ کا، جس میں افراد تو 40 ہی ہیں لیکن مال و دولت بہت ہے، اور یہ مال و دولت سب اکٹھا کر کے ان کا منشا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے خلاف ہتھیار خریدے جائیں اور تیاری کر کے حملہ کیا جائے۔ یہ معاملہ جب معلوم ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پکار لگاتے ہیں کہ اس کے لیے کون آ رہا ہے۔ تو بہت سے صحابہ جن کا مائنڈ سیٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ بس چند لوگ ہیں، ان سے کون سی خاص بڑی لڑائی ہونی ہے، 40 افراد ہیں۔ اصل تو ذہنیت جو ہوتی ہے وہ تو کیا ہے کہ جو مال ہے وہ بہت جلد ہم کو حاصل ہو جائے گا، اس حیثیت سے نکل پڑتے ہیں۔ لیکن جب آتے ہیں باہر اور مقابلے کے اعتبار سے قریب ہوتے ہیں تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ جس قبیلے کے اعتبار سے اللہ کے رسول اور صحابہ آئے وہ تو نکل چکا، اس کے بدلے میں کیا ملا؟ ابو سفیان جو اس وقت یہ قافلہ لے کے جا رہے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ مشرکین مکہ کو انفارم کر دیا کہ ہماری مدد کرو۔ تو جیسے ہی یہ معاملہ ہوا کہ وہ لوگ جتنا ہو سکتے تھے سب کچھ مال اور دولت اور شان و شوکت اور ہتھیار سب اکٹھا کر کے تقریباً 1000 لوگ جو کبھی جمع نہیں ہوئے تھے عرب قبائل میں، اتنی بڑی تعداد، 1000 لوگ جمع ہو کر حفاظت کرنے کی نیت سے نکلے ابو سفیان کے قافلے کو۔ لیکن کچھ ہی دن بعد وہ لیٹر بھی پہنچ گیا کہ ابو سفیان نے کہا کہ میں بخیر و عافیت نکل گیا ہوں، اس واسطے تم واپس جاؤ۔
لیکن یہاں ابو جہل آڑے آ گیا. اس بدبخت نے کہا کہ نہیں، ہم جب تک آگے نہیں جائیں گے، مدینے کے قریب نہیں رکیں گے، اور سب سے زیادہ ہنگامہ، عیش و آرام، عیش و عشرت اور لوگوں پر ایک دھاگ نہیں بٹھائیں گے، واپس نہیں جائیں گے. حالانکہ اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم نے اصل میں کس نیت سے نکلے؟ قافلے کو سیو کرنے کے لیے. قافلہ تو سیو ہو گیا، واپس آ گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم دراصل ایک دھاگ بٹھائیں گے تاکہ مسلمانوں کی ہمت پست ہو جائے. یہ کہہ کے جب یہ آگے بڑھ گئے تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اب دراصل وہ 40 آدمیوں والا قافلہ نہیں رہ گیا مقابلے کے لیے. اب دراصل پورے 1000 کا بڑے ہی ہتھیاروں سے لیس ایک زبردست لشکر ہے جس سے مقابلہ ہونا ہے. اب یہ بات جب ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کر لیا جو نکل چکے تھے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دراصل کیا ہے، بائی چوائس نہیں ہے، بائی چانس ہو گیا. اب جس کے لیے نکلے وہ تو گیا. اب ایک بہت بڑی لڑائی تھی جو کہ یہ 313 یا 314 یا 315 افراد تھے، جو کہ ایک نہیں، دو نہیں، دگنا 1000 کا لشکر سامنے تھا، اور سب کچھ بہترین ہتھیاروں سے تھے. ادھر مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف کل ملا کے 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے، اور ادھر 70 گھوڑے. کسی کے پاس تلوار تو تلوار رکھنے کا میان تک نہیں تھا، جسے پوچھ کہہ سکتے ہیں. آج کے زمانے میں موبائل رکھے تو ہم پوچھ بھی رکھتے نا، اور پوچھ میں بھی بڑے بڑے ہیں. 10 روپے کا پوچھ بھی ہے، 100 روپے کا بھی، 1000 روپے کا. بتانے خالی پوچھ کتنا رکھا دو. کتنا بڑا آدمی جی نے پوچھ دیکھو جی اس کا کیسا ہے، 2000 کا جی پوچھ اس کا. ایسا ہے. اللہ نے ہمیں جو چیز دی وہ تو ہم نے چھوڑ دیا. اب کیا ہو گیا؟ موبائل ہی ہو گیا سب کچھ. ہاں کیا بولیں گے، سب چلی گئی، بہادری وغیرہ سب ختم. اب پوری بہادری جو دکھاتا وہ موبائل میں دکھاتا انہیں. کتنا بڑا موبائل ہے، کتنے لیول کا ہے، کتنا آئی فون ہے، کتنے لیول کا ہے، کیا کانفیگریشن ہے، کتنے لاکھ کا لیا، کیسا لیا، سب اسی میں ہے. اس کے علاوہ سے معلوم ہی نہیں کیا ہے دنیا. تو بہر کیف وہ تک نہیں تھا کسی کے پاس. تو ایسی حالت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ایک صحابی سنگل ایسا نہیں ہے اس میں جس نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ بات اور تھی کہ 40 افراد تھے جس کے لیے ہم نکلے. اب دراصل جو ہوا ہے وہ تو کیا ہے، ہم سے تگنی فوج ہے، اور فوج بھی ایسی ہے جو پوری تیاری کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس آئی ہے. اس واسطے ہم تو نہیں کر سکتے، ہم نکل جاتے ہیں، ہم کو اجازت دے دیجئے. نہیں، نہ انصار میں نہ وہ مہاجر میں کسی نے نہیں. سب نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اطاعت پر اس حد تک آگے ہیں، اگر آپ کہیں کہ سمندر میں کود جائیں ہم کود جائیں گے. ہماری فکر نہ کیجئے آپ. مقابلہ 100 سے نہیں، 1000 سے نہیں، لاکھ سے ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہم آپ کے ساتھ نکلے، بس آپ جو کہیں گے ہم کریں گے. یہ ہے وہ معرکہ جس کی وجہ سے بدری صحابہ تمام صحابہ پر فوقیت رکھتے ہیں. یہی ایک بدری صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. سب سے اہم ترین واقعہ ان کی زندگی کا یہ بخاری کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے. آپ سب کو معلوم ہے، میں بتدریج سیرت کے جو اہم ترین واقعات گناتا ہوں، اس سے شاید بہت سے لوگ جو ریگولر آ رہے ہیں ان کو یاد ہو جائے گا کہ 6 ہجری حدیبیہ ہے. حدیبیہ میں یہ قانون بنا، یہ اصول بنا کہ 10 سال ہم جنگ نہیں کریں گے، اور آپس کے جو دوست ہیں وہ دوست سمجھے جائیں گے. خواہ وہ مشرکین کے ہوں تو مشرکین کے دوست سمجھے جائیں گے، اسی طرح مسلمانوں کے جو حلیف قبائل ہیں وہ ان کے دوست سمجھے جائیں گے. معاملہ یہ ہو گیا. اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سکون ہو گیا، باہر کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے. یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے جس میں عالم اسلام پر اسلام کی دعوت دی گئی، عالم دنیا پر. بلکہ اس سے پہلے تک مکہ مدینے کے اندر اسلام محدود تھا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے. اب یہ خطوط جو لکھے اس کو لے کر جانا بھی تھا نا کوئی سفیر، کوئی لے جانے والا بھی تو ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو اہم ترین علاقے میں اہم ترین کاز اور اہم ترین معاملات سلجھا سکتے ہیں ایسے صحابہ کو منتخب کیا. انہی میں ایک صحابی ہے جس کی سیرت مبارکہ آج آپ کے سامنے ہے، حاطب ابن ابی بلتع. یہ صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم شاہ مصر کے پاس میرا پیغام لے کے جاؤ. اس وقت شاہ مصر کا نام تھا مقوقس. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مقوقس کے پاس لے جاؤ میرا پیغام. لیٹر لے کے نکل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لیٹر ہے نا جی، دیکھیے کیسے اللہ نے پوری زندگی سیو کر دی. وہ لیٹر تک بھی آج تک محفوظ ہے، حتیٰ کہ بعض وہ چیزیں کہ لیٹر کی جو شکل ہے وہ شکل تک محفوظ ہے جس پہ لکھا گیا، لیکن جو عنوان تھا وہ تو ہر کتاب میں آپ کو ملے گا سیرت کا. کتنا مختصر ترین اور کتنا جامع ترین، اور اس کے اندر کیا شان بے نیازی ہے. دیکھیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا. شاہ مصر مقوقس کے نام جو لیٹر گیا ہے، لمبی چوڑی بات نہیں ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام اپنے نام سے پہلے اپنا نام لکھ کر اس کا نام لکھنے کے بعد کہا کہ اے شاہ مصر، میں اللہ کا رسول ہوں، اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامت رہو گے. لمبی چوڑی بات نہیں، کیا شاہانہ انداز ہے. دیکھیے کہا کہ دیکھو اسلام لاؤ سلامت رہو، اگر نہیں لاؤ گے پھر تو تمہارا اور تمہارے رعایا کا تمام تر گناہ تمہارے اوپر ہے. پھر اس کے بعد یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درج کر دی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے میں یکساں ہے. پہلے یکسانیت جو ہے نا اس پر تو قبول کر لو نا جی، اس پر تو بات مان لو نا، بقیہ جھگڑا پھر بعد میں. جن میں یکسانیت ہے وہ تو آ جاؤ نا. یہ گویا کہ دعوت کے تمام تر اہم ترین سبجیکٹ کی چابی ہے دعوت دینے کی. یاد رکھو، خواہ وہ ہمارے اپنوں کی فرقوں کی ہو خواہ وہ غیر کی ہو. ایک بہترین بات ہے جو رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. دیکھو آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے میں یکساں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جسے تم بھی مانتے ہو لیکن بعد میں بگاڑ لیے. بعد میں تم نے کیا کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا، بیٹا بنا لیا. لیکن اصل تو بات جو ہے تمہارے کتابوں میں بھی لکھی ہوئی، ہمارے پاس بھی، وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں. یہی حالت آج ہمارے فرقوں کو بھی، یہ بھی سب سے بڑی دعوت ہے. بھائی ہمارے تمہارے میں ہزار مسائل ہیں، وہ تو رکھو نا جی ایک طرف، لیکن یہ بات تو مانتے ہو نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اس پر تو کام کرو نا، کم از کم اس پر تو مل جاؤ نا سب. اس کے لیے تو سب بولو نا. ہر ممبر سے خطبہ یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو، خواہ وہ درگاہ ہو، خواہ وہ کیا وہ بنڈا ہو، خواہ وہ جھنڈا ہو، خواہ وہ خبر ہو. عوام سدھرے گی نہیں سدھرے گی؟ سدھرے گی نا، لیکن بولتا نہیں کوئی. اب ہم بولے تو بولتے کیا مجھے سب نئے باتیں کرتے ہیں، تمہیں ہمیں کیا جی نئے بات بول. ہم تو وہی بات بولے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کے لیے بولا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
لیکن اس توحید کے پیغام کو بولتا کوئی نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک آیت لکھا بس، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے اس میں ایک ہے، یکساں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. ولا نشرک بہ شیء، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کی ہم شرکت گوارا نہیں کریں گے، شریک نہیں کریں گے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی بھی رب نہیں بنائیں گے. فإن تولوا، اگر تم روگردانی کرتے ہو، مانتے نہیں ہو اس بات کو، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، پھر تو میں سب سے پہلے شہادت دینے والا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. یہ خط لے کے حضرت حاطب ابن ابی بلتہ پہنچے شاہ مصر مقوقس کے پاس. تو سب سے پہلے مقوقس نے سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا کہ کیا یہ اپنے آپ کے لوگوں سے، اپنے جو بھی تاریخ وغیرہ ہیں ان سے تصدیق کی کہ کیا یہ واقعتاً رسول سے ہی آئے ہوں گے. جب بات بتائی گئی تو پھر اس کے بعد حضرت حاطب ابن ابی بلتہ کو بھی بلایا، اور خط پڑھ کے سنانے کے لیے جو عموماً درباریوں میں معاملہ ہوتا ہے، خط بادشاہ خود نہیں پڑھا کرتے. وہ زمانے کا رواج ہوتا کہ خط بادشاہ کا کوئی اور جو اس کے لیے اس کام کے لیے مقرر ہوتا وہ پڑھ کے سناتا. جب وہ خط پڑھ کے سنا دیا تو اس نے کہا کہ اچھا زبانی بھی بتاؤ تم. حضرت حاطب ابن ابی بلتہ سے بات چیت شروع کی. تو سب سے پہلے حضرت حاطب ابن ابی بلتہ کا جو پرکشش خطاب رہا وہ ایسا تھا کہ بادشاہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ. اسی مصر کے اندر ایک اور بھی تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے نیست و نابود کر دیا. تجھے تو اس کے بارے میں اچھی طرح بات معلوم ہوگی. فرعون کے بارے میں انہوں نے حوالہ دیا. تو جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے اسے ملیامید کر دیا، اور بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاس سے بھی بادشاہت چھین لے. آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ رسول سچے ہیں جن کی پیروی ہم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ رسول اب پیغام آپ کو بھیجے ہیں. تو اس نے سن کے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس بھی ایک مذہب ہے. جب تک تم ثابت نہیں کرو گے کہ ہمارے مذہب سے تمہارا مذہب اچھا ہے تب تک ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ بات دیکھو، اگر تمہارے مذہب کی باتیں واقعتاً اچھی ہیں تو تم اپنے مذہب کی کچھ باتیں مجھ پر پیش کرو. تو اس وقت اسلام کا خلاصہ انہوں نے پیش کیا. تو سن کے مقوقس نے کہا کہ واقعی اس کے اندر کوئی لغو بات نہیں ہے، کوئی بیکار بات نہیں ہے، اور جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں واقعتاً اچھی ہیں تمام باتیں، لیکن میں سوچ کر جواب دوں گا. اس نے اسلام قبول نہیں کیا. اور ادھر دن ہونے کے بعد واپسی کا قصد کیا حضرت حاطب ابن ابی بلتہ نے. تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دیے، بڑے قیمتی تحفے. ایک تو 2 لونڈیاں دی جو قیمتی ترین تھی، اور دونوں بہنیں تھے، ایک حضرت ماریت القبطیہ، ایک سیرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریت القبطیہ سے شادی کی، انہی سے ابراہیم پیدا ہوئے. اور سیرین حضرت حسان بن ثابت کو عطا کہ جو شاعر رسول ہیں. اور ایک خچر دیا جس کا نام تھا دلدل. وہ خچر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں استعمال بھی کیا. اور بھی کچھ اچھے کپڑے بہترین قسم کے وہ بھی دیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو بہت قیمتی ہاتھی دان کے ایک باکس میں لے کے رکھا، اور کہا کہ یہ اگر رسول کا خط ہے تو ہمارے لیے یہ عزت کا باعث ہے. اور یہ کہہ کے اس نے کیا کیا کہ اس وقت یہ بہترین باکس ہاتھی دان کے جو ہوتے ہیں بادشاہوں کے، اس باکس میں اس کو رکھا اور محفوظ کر دیا اپنے دربار کے اندر. اور یہ چیزیں دیکھ کے کہا کہ ہم غور کریں گے اور یہ چیزیں تحفتاً اپنے رسول کو پیش کرو. حضرت حاطب ابن ابی بلتہ لے کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا.
تو معلوم ہوتا ہے کہ قبول کرنے کے اعتبار سے اگر کوئی غیر مسلم ہے بطور تحفہ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہے، تو ہمارے لیے بھی قبول کرنا جائز ہے، جس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو، جس کے اندر کوئی بھی بت پرستی کی آمیزش نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاطب ابن ابی بلتہ کو اتنا اہم ترین مقام عطا کیا کہ انہوں نے شاہ مصر مقوقس سے بات چیت کر کے آئے، ایسی بہترین شخصیت کے ہاتھوں۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، کچھ دن گزرے، مشرکین مکہ نے حدیبیہ میں لکھے گئے اصول میں سے ایک اصول جو تھا اس کو توڑ دیا۔ اب اصول کیا تھے، اس کے لیے کیا ایک علم کی ضرورت ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا۔ میرے کیف جو اصول لکھے گئے تھے اس میں سے توڑ دیا، معاہدہ توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ہم نے کیا کر دیا ہے۔ اب اس غلطی کو انہوں نے کیا کیا، کسی بھی طرح پھر دوبارہ اسی اگریمنٹ کو جاری کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا۔ ابو بکر سے پوچھا، نہیں جواب دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے پاس یہ مسواک کی لکڑی ہے یا کوئی ہاتھ میں لکڑی تھی، یہ ہونے تک بھی میں تم سے جہاد کروں گا۔ تمہاری یہ جرات کہ تم پہلے تو معاہدہ توڑے ہو، اب پھر آ کے کیا کرتے ہو، اس کو جوڑنے کی بھی بات کرتے ہو۔ بہرکیف یہ ناکام واپس لوٹ گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، یہ بالکل خفیہ اعلان تھا کہ ہم کو تیاری کرنا ہے ایک بہترین جنگ کی، لیکن کہاں جانا ہے، کس پہ حملہ کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہیں بتایا۔ بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف نکلنے کے لیے اصل میں جہاد کا حکم دیا تھا۔ اب یہ چیزیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ رکھا، ایسے مرحلے میں حضرت حاطب ابن ابی بلتہ سے ایک غلطی ہوئی جو متاعن صحابہ میں سب سے بڑی اہم ترین بات ہے۔ ان بدبختوں کی اس طرح کی غلطیاں صحابہ سے ہوئی ہیں، تو اس طرح ہم کیا کریں گے، صحابہ پر اعتراض کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کے باوجود صحابہ پر اعتراض کرنے کا سوال ہی بند کر دیا۔ اب یہ بات سن لیجئے کیا ہوا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک لیٹر لکھا جس میں یہ معلوم کرایا مشرکین مکہ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد ہے کہ بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ، فوج کے ساتھ تم پہ حملہ کرنے والے ہیں، اس واسطے چوکنا رہو، کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک اہم ترین راز کی بات ہے جو انہوں نے فاش کر دیا۔ اب لے جانے والی ایک عورت کو ہائر کیا، یعنی ایک عورت کو پیسہ دے کے ہائر کیا کہ یہ خط چھپا کے کسی نہ کسی طرح مکے کے سرداروں تک پہنچا دو، اور وہ عورت لے کے نکل گئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام، حضرت علی کو، ایک روایت میں حضرت مقداد کو، ان تینوں صحابہ سے کہا کہ تم جلدی سے نکلو، اور ایک بتایا کہ روزہ خاک ایک جگہ کا نام ہے جو راستے میں آتا ہے مکے کے اور مدینے کے درمیان، تم کیا کرو کہ وہاں جلدی سے پہنچو، وہاں تمہیں ایک اونٹ پہ سوار عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہے، اس خط کو لے کے واپس آؤ۔ حضرت علی اور حضرت زبیر ابن عوام اور اسی طرح اور ایک صحابی حضرت مقداد، یہ تینوں نکلے تیزی کے ساتھ۔ واقعتاً جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے ہی ایک عورت وہاں پر برابر مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتانا ہے، جو خبر دینا ہے، وہ بالکل حق ہوتا ہے۔ اب اس کو لے لیے، کہا کہ وہ خط نکالو۔ اس نے کہا کہ کون سا خط جی، کاہے کا خط، میرے پاس تو کوئی خط ہے نہیں۔ تو سامان کی تلاشی لیے، کوئی خط نہیں نکلا، سب کچھ کھنگال ڈالا، کوئی خط نہیں نکلا، اور یہ بھی مصر رہی کہ میرے پاس کوئی خط ہے بھی نہیں، میں کون سا خط لے کے جا رہی ہوں۔ اب حضرت علی کو جلال آ گیا،
انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ نہ کبھی جھوٹ بولے ہیں نہ جھوٹ بول سکتے ہیں، تیری بات 100% جھوٹ ہے، لیکن میں قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں خط تیرے ہی پاس ہے، اگر ہم کو کپڑے نکالنا پڑے تو بھی ہم نکال دیں گے، عزت چاہتی ہو تو دے دو۔ اب یہ دھمکی سنی تو اس نے کیا کیا، اپنے بالوں کے اندر سے وہ خط نکال کے کیا کیا، حضرت علی کے حوالے کر دیا کہ لو جی خط یہاں ہے۔ کیسے یقین ہے دیکھیے حضرت علی کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اس طرح بات ہوئی تو اس نے نکال کے دے دیا بالوں میں سے، اس کو لے کے سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خط کھول کے پڑھے تو وہ حاطب ابن ابی بلتہ نے مشرکین کی طرف لکھا تھا، اور اس میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو عنقریب تم پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو اس حیثیت سے تم جو ہو سکتا ہے اپنے احتیاطی تدبیر کر لو۔ گویا کہ اللہ کے رسول کا جو اہم ترین راز ہے وہ بھی جنگی راز فاش کر دیا۔ بھائی عام راز ہی گورنمنٹ کا کیا ہے، آپ فاش نہیں کر سکتے، جس کے لیے کوئی سزا مقرر ہی نہیں ہے، جو چاہے دے سکتا ہے، لیکن جنگی راز یوں بتائے کہ کہاں پر بامز ہیں، کہاں پر کیا ہے، ایسی چیزیں ہیں جو ہتھیار ہیں، تو یاد رکھو پھر تو ہر کوئی جس کی بھی مملکت ہوگی اس کے پاس سوائے قتل کے اور سوائے سزائے موت کے کوئی کم سزا نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو غلطی ہوئی وہ غلطی اسی طرح کی فوجی جنگی غلطی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کو چھپایا، اس راز کو انہوں نے فاش کر دیا، حتیٰ کہ صحابہ کی زبان سے نکلا کہ اللہ کی قسم حاطب بن ابی بلتہ منافق ہے، شاید ایسا کام کر دیا انہوں نے۔ حاطب ابن ابی بلتہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا کہ حاطب یہ کیا ہے، یہ تم نے لکھا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول بالکل میں ہی لکھا ہوں، لیکن نہ میں اسلام سے پھرا ہوں نہ میں منافق ہوں اللہ کے رسول، میں تو سچا پکا ایمان والا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ میرے عزیز و اقارب کئی سالوں سے وہاں پر ہیں، اور میں ایک حلیف ہوں، میں اصل مکے کا باشندہ نہیں ہوں، میں خود دوسروں کی دوستی سے وہاں رہ رہا ہوں۔ کئی لوگ ایسے جو مکے کے نہیں تھے، اصلاً حضرت حاطب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یمن کے تھے، لیکن بچپن میں آ کر مکے میں رہ گئے تھے، تو سپورٹر ان کو یہی مشرکین تھے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھے یہ تمنا تھی کہ اس طرح کا کوئی احسان کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ جب معاملہ بگڑ جائے ایسے میں وہ لوگ میرے خاندان کو محفوظ رکھیں گے، یا میرے خاندان پر کیا نہیں کریں گے، انگلی نہیں اٹھائیں گے، قتل نہیں کریں گے۔ بس اس واسطے میں نے سوچا کہ میرے اپنے خاندان کا ہی کوئی سپورٹر نہیں ہے، جتنے صحابہ وہاں سے یہاں آئے ہیں وہ خود مکے کے لوگ ہیں، ان کے اپنے خاندان والے وہاں پر ہیں، وہ ان کو سپورٹ کر دیں گے جب آپ حملہ کریں گے، لیکن جب آپ حملہ کریں گے میرا خاندان بھی وہاں پر کئی سالوں سے ہے، ان کو سپورٹ کرنے والا کون ملے گا؟ اگر میں یہ کام کر دوں تو میری نیت یہ تھی کہ جو بھی ہو اللہ تبارک و تعالی رسول ہی کا ساتھ دے گا، اور غلبہ کس کو ہوگا؟ رسول ہی کو ہوگا۔ تو اس معاملے میں تو کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے، لیکن میں پہلے ہی ان کو بتا دوں تو شاید اس احسان کے بدلے وہ لوگ میرے خاندان والوں سے اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ بس یہی چیز تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ راز کو افشاں کیا، ورنہ میں ایمان اور اسلام کے اعتبار سے منافق نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حاطب سچ کہتے ہیں، جو کہا بالکل صحیح کہا ہے، انہوں نے، ان کے ایمان میں، ان کے اسلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ واقعتاً ان کا خاندان وہاں اکیلا تھا اور وہاں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، شاید اس احسان کے بدلے مشرکین ان کے خاندان کو نہ مارے، شاید ان کے خاندان پر انگلی نہ اٹھائیں، اس واسطے انہوں نے ایک کام کر دیا۔ ان کا یہ عذر ہمیں قبول ہے، لیکن عام دیکھنے والے صحابہ کو یہ لگا کہ انہوں نے اللہ کے رسول اور جنگی راز کو فاش کر کے گویا کہ غداری کی ہے، اور غدار کی سزا قتل ہے۔ تو روایتوں میں
میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حکم دیجئے میں حاطب کی گردن اڑا دوں۔ انہوں نے یہ کام کیا، آپ کے جنگی راز کو افشا کر دیا۔ اب دیکھیے یہ الفاظ نوٹ کرنے کے قابل ہیں جو بخاری کے ہیں۔ فرمایا کہ عمر کیا کہتے ہو، حاطب بدری ہیں، حاطب بدری ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بدر والوں کے لیے خوشخبری دے دیا کہ جو چاہے کرو، انی قد غفرت لکم، میں نے تمہارے لیے مغفرت کر دی، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو، تمہارے اعمال دیکھے نہیں جائیں گے، بس تم بدری صحابہ ہو، تمہارے لیے گارنٹی ہے جنت کی، اگلا کچھ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں پتا نہیں ہے یہ بات کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا ہے جی، بدری ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کا معاملہ کس حد تک اونچا ہے، جس سے کہہ رہے ہیں کیا حضرت عمر بدری نہیں ہے؟ بدری ہے نہیں بھائی، بدری ہے نا، ہاں۔ انہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاعدہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو بدری صحابی ہیں، حاطب بن ابی بلتا، ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن یہ غلطی وہ ہے جو اللہ معاف کر دے، اور اللہ اسی وقت جو بدر میں شامل ہوئے ان کے لیے یہ اصول رکھ دیا کہ اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، میں تمہارے لیے معاف کر دیا، تم جو چاہے کرتے رہو۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ایک کہنے کے باوجود جب کوئی غلطی ہوگی تو یہ گارنٹی ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، یہ نہیں تو بدری صحابہ ہی ایسے ہیں جن سے کوئی غلطی اللہ تبارک و تعالی سرزد ہونے ہی نہیں دے گا، ایسے بھی ہیں، اگر ہو گئی تو معاف کر دے گا۔ اب کوئی آگے جا کے کہتا ہے کہ حاطب نے تو اتنی بڑی غلطی کی ہے، پھر تو یہ صحابیت کے دائرے سے واپس نکال دو ان کو، تو ہم کہیں گے کہ بدبخت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا اور ان کی شان بیان فرما دی کہ یہ بدری صحابہ ہیں، ان کے بارے میں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حضرت عمر سے فرما رہے ہیں، تو آگے آنے والے قیامت تک لوگوں سے پیغام کیا جا رہا ہے کہ صحابہ پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم لان تان کرو، ان کی غلطیاں بھی ثابت ہو جائیں تو اللہ اور وہ ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ تو اس حیثیت سے بات سمجھ آنی چاہیے کہ حاطب ابن ابی بلتا کی غلطی بخاری کے اندر ثبت ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بری کر دیا اور بتایا کہ دیکھو حاطب کے اندر ایمان کی کوئی کمزوری نہیں ہے، انہوں نے جو کاز جس حیثیت سے بتلایا اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی واسطے آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کی خلافت ہو یا فاروق کی، یا آگے چل کر حضرت عثمان کے دور میں جہاں انہوں نے وفات پائی، حضرت عثمان نے ہی نماز جنازہ پڑھائی 30 ہجری میں، اس وقت تک کسی نے پھر ارادہ نہیں کیا کہ حاطب آپ نے ایسا کیا تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہونے کا زمانہ آیا تو خود حضرت عمر نے حاطب ابن ابی بلتا کو ہی بلایا، کہا کہ آپ سے پہلے سے تعلقات ہیں بادشاہ کے، آپ پھر جائیے، بات چیت کیجیے اور اسے اسلام سمجھائیے۔ اس حیثیت سے حاطب ابن ابی بلتا ساتھ میں رہے، لیکن اصل مسئلہ جو مصر کا بادشاہ مقوقس تھا، اس کا مسئلہ تھا یہ کہ وہ اگر چھوڑا تو سلطنت بھی جاتی رہے گی۔ اب اس نے سوچا کہ سلطنت تو بڑی محبوب ہے، اگر وہ اعلان کر دیتا کہ یہ لوگ حق پہ ہیں اور جہاد میں نہیں کرتا، ان کے ساتھ میں مقابلہ نہیں کرتا، تو پھر تو شاہ مصر کی پوری گدی چلے جاتی۔ تو اس واسطے اس نے بادل ناخواستہ اصل میں کیا کیا تھا، لڑائی لڑی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کے زمانے میں فتح دے دی اور مصر پورا کا پورا فتح ہو گیا۔ حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر بنے، یہ پوری میں پہلے سے بتا دیا ہوں۔ تو حضرت حاطب ابن ابی بلتا کے اوپر جو کچھ بھی الزامات لگے، اس کو کلیئر کرنے والے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر ہما شما کا کیا اعتبار میرے بھائیو؟
تو اس سیرت سے جو باتیں، کیونکہ ان کی زندگی کے بہت سے حصے پردہ اخفا میں ہیں، اتنی باتیں جو معلوم ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مصر کے لیے قاصد بنا کے بھیجا، سفیر بنا کے بھیجا، اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدح فرمائی اور ان کی غلطی کو معاف کر دیا، اور اس طرح ہمیں اصول ملا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں جو ہوں گی اس کو ہم بیان کریں گے، اگر بشری تقاضوں کے اعتبار سے کچھ غلطیاں ہو جائیں تو وہ غلطیاں وہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن ہمیں دراصل ان غلطیوں کو شو آف کرنے، ان غلطیوں کو بتانے اور ان پہ الزامات رکھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درمیانی وقفہ ہے آپ کے لیے، پھر انشاءاللہ ٹھیک 12 بجے دور ترجمہ قرآن کا آغاز ہوگا، اور 1:45 کو یہاں پر قیام اللیل کا آغاز ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دوسرا کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہاں پر جو معاملات ابھی چل رہے ہیں، خاص طور پر تیسری جو چھت ڈالی جا رہی ہے، اس کے لیے میں رمضان المبارک سے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ 65 لاکھ کی ضرورت ہے، ابھی دراصل 50 لاکھ کی ضرورت ہے، کام ہو رہا ہے، چھت پڑ چکی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر اس کو آسانی سے تقسیم کر لیا جائے، کوئی بڑا اماؤنٹ ہی نہیں بنتا، 1000 لوگ 5000 روپیے دیں گے، 50 لاکھ بن جائیں گے۔ اور جو ہم نے شروع کیا تھا 5000 سے بلڈنگ سپورٹ کے لیے، الحمدللہ وہ 200 کے قریب تعداد میں پہنچ رہے ہیں، اور 800 لوگ ضرورت ہیں جو لوگ دینا چاہتے ہیں، اس میں بھی آگے آئیں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے جب بھی اعلان کیا ہے آپ لوگ اس کا بہترین ساتھ دیے ہیں، امید ہے کہ اس معاملے میں آپ لوگ ابھی بھی کار خیر میں ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہاں پر جو معاملات ابھی چل رہے ہیں، خاص طور پر تیسری جو